بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ۔ حضرات گرامی، آج کے درس کے لیے سورہ یاسین کی یہ آیتوں کا انتخاب کیا ہے، اور اس سے پہلے جو درس ہوا تھا اس میں سورہ یاسین کا تذکرہ کیا گیا تھا کہ کس پس منظر میں یہ سورہ نازل ہوئی۔ قرآن پاک ہمارے لیے ایک آئینے کی طرح ہے جو ہمارے سامنے ہر مسائل کا، ہر مسئلے کا حل پیش کرتا ہے۔ بندہ جب قرآن پاک سے جڑ جاتا ہے اور قرآن پاک کے اندر جھانک کر دیکھتا ہے تو اسے اپنی زندگی کا ہر مسئلہ حل ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ ہم نے آج کی آیتوں کا جو انتخاب کیا، اس سورہ کا اور ان آیتوں کا، وہ آج کل کے حالات کے پس منظر میں ہے۔ یہ آیتیں جب آپ پڑھیں گے اور ان پر غور کریں گے تو آپ کو ایسا لگے گا کہ اللہ رب العزت نے بالکل آج کے حالات کو سامنے رکھ کر یہ آیتیں اتاری۔ یہی تو اللہ کا کلام ہے، کسی انسان کا کلام تو ہو ہی نہیں سکتا ایسا۔ یہ کلام تو اللہ کا کلام ہے جو دلوں کے اندر اترتا ہے اور قیامت تک کے لیے پیش آنے والے تمام مسئلوں کا حل پیش کرتا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ جو سورہ نازل ہوتی ہے، سورہ یاسین، اس سے پہلے میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ ہمارے پیارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے ان کو نبی بنایا، رسول بنایا، اور وہ لوگوں کے سامنے اللہ کے پیغام کو پیش کرنے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو دعوت دی، ایک اللہ کی توحید کی دعوت، رسالت کی دعوت، اور یہ کہ انسان آخرت کی فکر کی طرف مائل ہو جائے۔ تو قوم نے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ مکہ کے کفار، مشرکین، متعصبین کھڑے ہو گئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر پھینکنا شروع کیے، کانٹے بچھانے شروع کی۔ آپ کو روکنے کی جو کوشش کر سکتے تھے وہ ساری کوششیں کی، جو بھی ان کے بس میں تھا۔ اب اللہ نے ان کے سامنے یہاں کا واقعہ بیان فرمایا ہے جو اس سورہ یاسین کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ ایک طرف کفار اور مشرکین ہیں، ان کی جارحانہ کارروائیاں ہیں، اور ایک طرف مسلمانوں کا کمزور سا گروہ ہے، اور یہ شہر کے واقعات۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ، اے نبی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان لوگوں کے سامنے اس شہر کا واقعہ سنائیے، اس گاؤں کے لوگوں کا واقعہ سنائیے جن کا معاملہ یہ ہوا اِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ، جب ہم نے رسولوں کو بھیجا ان کی طرف۔ پہلے اِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ، جب پہلے ہم نے ان کے پاس دو پیغمبروں کو بھیجا۔ سب سے پہلے دو پیغمبر ان کی طرف گئے، اس کے بعد فَكَذَّبُوهُمَا، ساری بستی کے لوگوں نے ان کو جھٹلا دیا۔ فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ، تو تیسرے کو بھیج کر ہم نے ان کو طاقت پہنچائی، تین پیغمبر۔ فَقَالُوا، اور ان سب نے کہا، سارے پیغمبروں نے، اِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ، ہم تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں۔
قالوا ما انتم الا بشر مثلنا، وہ کہنے لگے کہ کیا ہو تم تو ہماری طرح سے انسان ہو. وما انزل الرحمن من شیء، رحمان نے کچھ نہیں اتارا ہے. ان انتم الا تکذبون، تم تو جھوٹ بول رہے ہو. اتنی سخت بات. لیکن پیغمبر کہتے ہیں قالوا ربنا یعلم انا الیکم مرسلون. انتہائی نرم لہجے میں، انتہائی پیارے لہجے میں وہ کہتے ہیں کہ نہیں، اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس نے ہم کو رسول بنا کر بھیجا ہے. وما علینا الا البلاغ المبین، اور ہمارا کام تو آپ کے سامنے پہنچا دینا ہے، بات کو پیش کر دینا ہے. قالوا انا تطیرنا بکم، کہنے لگے کہ ہم تو تم کو منحوس سمجھتے ہیں، تم کو اپنی اس سرزمین پر ہم رہنے نہیں دیں گے. لئن لم تنتہوا، اگر تم رکے نہ اپنی دعوت سے، اگر تم باز نہ آئے اپنی دعوت کو دیتے ہوئے، لنرجمنکم، تو ہم پتھروں سے مار مار کے تم کو ہلاک کر دیں گے، مار ڈالیں گے. وَلَيَمَسَّنَّكُم مِّنَّا عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور تم کو ہماری طرف سے دردناک عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا. اب آپ دیکھ رہے ہیں وہ لوگ، یہ روم کا شہر تھا عیسیٰ علیہ السلام کے نبوت سے پہلے کا. اس شہر کا نام انطاکیہ تھا. وہاں کے لوگ بھی زندگی میں اپنی مصروف تھے. اللہ نے ان کو بڑا نوازا، بڑی دولت سے نوازا. اور جیسا کہ ہم زندگیوں کے اندر دیکھتے ہیں کہ وہ زندگی جو اللہ کی فکر سے دور ہوتی ہے، آخرت کا کوئی تصور ان کے اندر نہیں ہوتا، تو ہر طاقتور یہ چاہتا ہے کہ کمزور کو کھا جائے، اور ہر آدمی صرف یہ چاہتا ہے کہ مجھے دولت مل جائے. دولت مل گئی تو چاہتا ہے مجھے اقتدار مل جائے، حکومت مل جائے. اور پھر اب دو گروہ ہو جاتے ہیں اس گاؤں میں، ایک وہ جو طاقتور طبقہ ہے اور دوسرا جو کمزور طبقہ ہے. طاقتور طبقہ یہ چاہتا ہے کمزور طبقے کو دبائے رکھے، ان کو دبائے رکھے، یہ اپنا سر نہ اٹھا سکے. اگر یہ اپنا سر اٹھائیں گے تو پھر حکومت کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے، حکومت سے کوئی سوال نہ ہو، حکومت پر کوئی آنچ نہ آئے، کرسی کو کوئی خطرہ نہ ہو. لہذا وہ کوشش کرتے ہیں کہ ان عوام کو ایسے ہی بہلاتے رہیں، ان عوام کے اندر اسی طرح کی باتیں ڈالتے رہیں کہ بس تمہارا کام یہ ہے کہ کھاؤ پیو عیش کرو، بس اتنے ٹیکس ان کے اوپر لاد دو کہ وہ ٹیکس کو ادا کرتے کرتے ان کی زندگی دوبارہ ہو جائے. وہ جانوروں کی طرح کام کرتے رہے اور اس کے بعد شام کو شراب پی کر مست ہو کے چپ چاپ سو جائیں اور صبح اٹھے تو پھر کام کی طرف چل دیں. ان کی زندگی میں اور جانوروں کی زندگی میں کوئی فرق باقی نہ رہے. جو آدمی تنہا ہو، اکیلا ہو، اس کی فکر یہ ہے کہ بس جو ملے صرف مجھے ملے. رشتے ناتے، دوست احباب، ان سب کی کوئی فکر نہیں. مجھے اپنے کام سے کام ہے، اپنے مطلب سے مطلب ہے، اپنی زندگی، اپنا جینا، ہم بس اپنے آپ میں لگے ہوئے. یہ کفر کا نقشہ ہے. ان کے درمیان اللہ نے پہلے ایک پیغمبر بھیجا، ایک رسول. اب رسول ان کے درمیان پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے لوگو، غفلت کی زندگی تمہارے سامنے ہے. یہ جو تم زندگی گزار رہے ہو یہ اللہ کی پسندیدہ زندگی نہیں ہے. شیطان مردود نے تمہاری آنکھوں کے سامنے غفلت کے ایسے پردے ڈال رکھے ہیں کہ وہ تمہیں آخرت کی طرف سوچنے ہی نہیں دیتا. اس دنیا کے علاوہ ایک اور دنیا ہے. جب انسان کی موت ہو جائے گی، انسان اس دنیا کو چھوڑ دے گا اور اس دنیا کی طرف منتقل ہو جائے گا، اور ہمارا خالق اور مالک اپنا رب وہ ہم کو اپنے سامنے کھڑا کر کے ہماری زندگی کا حساب لے گا. ایک ایک پل کا حساب لیا جائے گا، زندگی کے ایک ایک لمحے کا حساب لیا جائے گا. جو ہم کسی سے منہ بنا کر پیش آ رہے ہیں اس کا بھی حساب لیا جائے گا. جو کسی کا ہم پیسہ دبا کر بیٹھ گئے ہیں اس کا بھی حساب لیا جائے گا. جو ہم کسی کے اوپر بد نگاہی کر رہے ہیں، غلط نگاہ ڈال رہے ہیں، اس کا بھی حساب لیا جائے گا.
اگر کسی کے ساتھ ہم نے کوئی ظلم روا رکھا ہے اس کا بھی حساب لیا جائے گا، ایک ایک پل کا حساب لیا جائے گا۔ غفلت کی اس زندگی سے باہر نکلو، تمہاری یہ بادشاہت ہمیشہ نہیں رہے گی، تمہارا یہ اقتدار ہمیشہ نہیں رہے گا، تمہاری یہ دولت ہمیشہ نہیں رہے گی۔ آج لوگوں کو لوٹ لوٹ کر، دھوکہ دے دے کر تو تم دولت جمع کر رہے ہو، کل جب تم مر جاؤ گے لوگ تم کو جا کر قبرستان میں دفن کرائیں گے اور اس دولت کا مالک تو کوئی اور ہوگا۔ تم نے کس کے لیے کیا؟ جس کے لیے کیا وہ تو تمہیں یاد بھی نہیں کرتے۔ تم نے دھوکہ دیا، خیانت کی، چوری کی، غلط طریقے سے مال کمایا، حرام کمائی کی، اور حساب تو تمہیں دینا ہے اللہ کے سامنے کھڑے ہو۔ اب جب پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام جب ان کے سامنے یہ نقشہ پیش کرتے ہیں تو اب وہ دشمن ہوئے جاتے ہیں کہ نہیں، ہم کو ایسے ہی جینے دو، ہم کو اسی طرح کی زندگی گزارنے دو، ہمیں آخرت کی کوئی فکر نہیں کرنی ہے۔ اب پیغمبر دعوت دے رہے ہیں، دعوت دیتے 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 تھک جاتے۔ اللہ رب العزت نے ایک دوسرے پیغمبر کو بھیجا کہ تم دونوں مل کر دعوت دو۔ ان کے دل بڑے سخت ہو چکے ہیں، ان کے ذہنوں پر جو پردے پڑے ہیں وہ بڑے سخت پردے ہیں، لہذا تم دو مل کر ان کو دعوت دو۔ اب دو پیغمبر ہیں، دونوں پیغمبر اپنی پوری طاقت لگا دیتے ہیں ان کو سمجھانے کے لیے، اور کہتے ہیں کہ میں تم سے کوئی مطلب نہیں رکھتا، کوئی اجر نہیں چاہتا، ان اجری الا علی اللہ رب العالمین، ہمیں تم سے کوئی دولت نہیں چاہیے، ہمیں تم سے کوئی پیسہ نہیں چاہیے، ہم تو تمہیں اللہ کے پیغام کو پہنچا رہے ہیں، ہم تو تم پر شفقت کرتے، ہم چاہتے ہیں کہ تم جہنم میں جانے سے بچ جاؤ، اللہ کی جنت میں داخل ہو جاؤ، ہم تمہارے غلط طریقوں پر تم کو ٹوکنے کے لیے آئے ہیں۔ مگر یہ لوگ ان پیغمبروں کا کوئی لحاظ نہیں کرتے، ان کو مارتے ہیں، ان کو پیٹتے ہیں، ان کو اپنے علاقے سے بھگاتے ہیں، ان کو برا بھلا کہتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، ان کا جینا تنگ کر دیتے ہیں۔ اب اللہ رب العزت کی شفقت دیکھیے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ، پھر ہم نے ایک تیسرے پیغمبر کو اور بھیجا۔ اب 3 پیغمبر، اور تینوں پیغمبر مل کر دعوت دے رہے ہیں، لیکن ذہن کے پردے ہیں کہ کھلتی ہی نہیں، دل ہے کہ کھلتے ہی نہیں۔ وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ اس دنیا کے اندر مگن رہنا بند کر دو، آخرت کی تیاری کرو، اس دنیا میں تم کو ہمیشہ کے لیے نہیں رہنا ہے، جو بھی آیا ہے اس دنیا سے گیا ہے۔ انسان پیدا ہوتا ہے تو اپنی موت کو لکھ کر آتا ہے، موت اس کی لکھ دی جاتی ہے جب وہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے کہ اس کی عمر کتنی ہوگی، اس کا رزق کتنا ہوگا، اس کی موت کب آئے گی، یہ اسی وقت طے کر دیا جاتا ہے۔ اب جب تم دنیا کے اندر آ گئے، چل رہے ہو، پھر رہے ہو، کیا تمہیں یہ نہیں معلوم کہ تمہیں پلٹ کر جانا ہے، پلٹ کر تمہیں اللہ کے پاس جانا ہے؟ لیکن انسان اب یہاں پر آتا ہے اور اس کی سب سے بڑی ناشکری شروع ہوتی ہے کس کے ساتھ میں؟ اللہ رب العزت کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ، بھائی بہن کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے احسان کرنے والوں کے ساتھ۔ جب یہ بچہ ماں کے پیٹ میں تھا اس وقت اللہ نے اس کو رزق پہنچایا، اس وقت اس کے کھانے کا پینے کا انتظام کیا، کورڈ کے ذریعے سے، ایک آنت کے ذریعے، ناف سے ایک پوری کورڈ جاتی ہے اور جس کے اندر خون بھرا ہوا ہوتا ہے اور پورے بدن میں وہ دوڑتا ہے۔ اب انسان کا منہ ہے لیکن کھلتا نہیں، آنکھیں ہیں لیکن کھلتی نہیں، ناک ہے لیکن وہ پانی اس کے اندر نہیں جاتا، منہ کے اندر پانی نہیں جا رہا ہے، کان کے اندر پانی نہیں جا رہا ہے، وہ خون اس کے اندر نہیں جا رہا ہے۔
بچہ گھوم بھی رہا ہے، اللہ نے انتظام کر رکھا ہے، ایک مخصوص ٹمپریچر اس کو دے رکھا ہے، ایک مخصوص ٹمپریچر کے اندر وہ پروان چل رہا ہے، اور 9 مہینے تک اللہ رب العزت اس کی ایک ایک پل کی فکر کر رہا ہے، زندگی فراہم کر رہا ہے۔ یہی سے فرق ہو جاتا ہے خالق اور مخلوق کا، یہی سے فرق ہو جاتا ہے مخلوق کا محتاج، اللہ کا محتاج۔ اللہ نے اسے بنایا ہے تو بنا ہے، اللہ نے اس کی آنکھیں دی ہیں، اس کے کان دیے، اس کے ناک دیے، سننے کی طاقت رکھی، دماغ دیا، سمجھنے کی طاقت رکھی، بدن کے اندر خون دوڑایا، حرکت کرنے کی، مومنٹ کی طاقت رکھی اللہ نے۔ اب بچہ یہ پیدا ہو گیا، دنیا کے اندر آ گیا، تھوڑا چلنے لگا، پھرنے لگا، اب یہاں پر اللہ نے ماں باپ کے دل کے اندر محبت ڈالی ہے، یہ اللہ نے ڈالی ہے، یہ محبت اللہ رب العزت نے رکھی ہے، اور ان کا مرتبہ اور ان کا مقام بہت بڑا رکھا ہے۔ اب باپ اپنی فکر نہیں کرتا، اپنے بچے کی فکر کرتا ہے۔ ایک ماں اپنی فکر نہیں کرتی، اب بچے کی فکر کر رہی ہے۔ ٹھنڈی راتوں میں، جاڑے کی راتوں میں بچہ جب پیشاب کر دیتا ہے، اس کا بستر گیلا ہو جاتا ہے، اور اتفاق سے دوسرا کوئی بستر نہیں، تو ماں اپنے بچے کو سوکھے میں لٹا کر خود گیلے میں لیٹ جاتی۔ اگر بچہ ذرا سا رونا شروع کر دے، ماں اور باپ کی نیندیں حرام ہو جاتی ہیں، دونوں ٹہلتے رہتے ہیں، باری باری سے گھومتے رہتے ہیں۔ اگر رات میں کسی ڈاکٹر کے پاس جانا پڑے تو رات میں اٹھ کر چکر لگاتے ہیں۔ ساری آرام چھوڑ دی انہوں نے اس بچے کے پیچھے، اس بچے کے رونا نہ آنے پائے۔ کیوں رو رہا ہے؟ اس کے پیٹ میں درد تو نہیں ہے، اس کے پیروں میں درد تو نہیں ہے، وہ اس کی فکر کر رہے ہیں۔ بچہ تھوڑا اور بڑا ہو گیا، ماں باپ اور زیادہ فکر کر رہے ہیں، خود کھانا نہیں کھاتے، بچے کو کھلا دیتے۔ باپ کا دل نہیں کر رہا تھا کام پہ جانے کے لیے، لیکن نہیں، بچہ ہے، اسے جانا ہے، وہ بخار میں تپ رہا ہے، پھر بھی وہ نکلتا ہے، کمائی کرتا ہے، محنت کرتا ہے، اپنے بچے کے لیے کر رہا ہے۔ اللہ نے سورہ لقمان کے اندر کہا ہے کہ اللہ نے تمہارے لیے وصینا الانسان بوالدیہ، ہم نے وصیت کر دی ہے انسان کو کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا، مت بھولنا۔ باپ کی رضا اللہ کی رضا میں ہے۔ اگر تم نے اپنے باپ کو ناراض کر رکھا ہے تو اللہ رب العزت کو خوش کرنے کی کوشش مت کرو، اپنے باپ کو راضی کرو، خوش کرو ان کو، ان کے دل کو دکھا کر، ماں باپ کے دل کو دکھا کر، ماں کو 4 باتیں سنا کے، ماں کو گھر سے باہر نکال کر، باپ کو گالیاں دے کر، ان کو تماچے مار کر تم آئے ہو اللہ سے مدد مانگنے کے لیے، تم آئے ہو کہ اللہ تعالیٰ میرے کاروبار میں برکت عطا فرما دے، تم آئے ہو اے اللہ مجھے جنت عطا فرما دے، تم سمجھتے ہو سبحان اللہ اور الحمدللہ ہم کہہ دیں اور اللہ ہم کو اٹھا کے جنت میں داخل کر دے۔ تم تو ناشکر انسان ہو، تم نے تو اپنے ماں اور باپ کا حق نہیں پہچانا، تم اللہ کا حق کیا پہچانو گے؟ اللہ نے بڑی فکر کی۔ ایک صحابہ کہنے لگے جہاد کرنے کے لیے کہ اے اللہ کے رسول میں جہاد میں جانا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، اپنے ماں باپ کے پاس جاؤ، ففیہما فجاہد، جاؤ ان کی خدمت کرو اور جہاد کا مزہ لو۔ ماں باپ کی فکر کرنے والا کوئی نہیں، اور تم وہاں سے نکل کھڑے ہوئے، ہم چلیں گے صاحب دین کے راستے میں، ہم چلیں گے دین کو سیکھنے کے لیے، سکھانے کے لیے، اور ماں باپ کا عالم یہ ہے کہ بیچارے بوڑھے ہیں، یہ بیمار ہو جائے تو کوئی پوچھنے والا نہیں، دوسروں کے بھروسے پڑے ہوئے ہیں۔ یہ کیسی دینداری ہے؟ تمہیں معلوم کہ ایک دن ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا اے عمر، قبیلہ قرن کا نام سنا ہے؟ کہا اللہ کے رسول قبیلہ قرن کا نام سنا ہے؟
کہا میرے بعد ایک شخص آئے گا یہاں پر حج کرنے کے لیے، قبیلے قرن کا ہوگا، نام اس کا اویس ہوگا، جب وہ ملے تو اس سے اپنے لیے دعا کرانا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو دنیا سے رخصت ہو گئے، چلے گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ ہر سال جا کر تلاش کرتے، حج کے کیمپوں میں گھوم گھوم کر پوچھے افیکم اویس، ہے کوئی تمہارے درمیان اویس کا؟ لوگ بتاتے نہیں ہمارے درمیان تو نہیں۔ ایک دفعہ کی بات، حضرت امیر المومنین کا یہ فعل تو مشہور ہو گیا کہ جب ہر سال ایسا ہوتا ہے کہ امیر المومنین خود آتے ہیں اور قبیلے قرن والوں کے پاس جاتے ہیں اور ایک ایک سے پوچھتے ہیں افیکم اویس، کیا تمہارے درمیان اویس موجود ہے؟ ایک بار ایسا ہوا کہ حضرت امیر المومنین آ رہے ہیں اور قبیلے قرن کے لوگ کھڑے ہوئے ہیں۔ حضرت امیر المومنین آگے آتے ہیں، لوگوں نے کہا السلام علیکم یا امیر المومنین، امیر المومنین آپ پر اللہ کی سلامتی ہو، آپ ہر سال سوال کرتے تھے اویس کون ہے، اویس حیت کی ہے کہ نہیں، یہ ہم اویس کو لے کر آئے ہیں۔ حضرت اویس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے رحمت اللہ علیہ، آگے بڑھے اور آگے بڑھ کر انہوں نے سلام کیا اور کہا امیر المومنین مجھ غریب کو تو کوئی جانتا بھی نہیں، مجھے تو کوئی پہچانتا، میرے قبیلے کے لوگ مجھے نہیں جانتے، آپ نے مجھے کیوں پوچھا؟ انہوں نے ان کے دونوں ہاتھ پکڑے اور کہا اویس میرے لیے اللہ سے دعا کرو، اللہ میری مغفرت کرے اور مجھے جنت میں داخل کرے۔ کہا امیر المومنین آپ تو صحابی رسول ہے، آپ کا مقام مرتبہ، میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، میں تو آپ کے خاکے پا بھی نہیں ہوں، آپ کے قدموں کی دھول بھی نہیں ہوں، میں تو اس لیے آیا تھا کہ میں آپ سے دعا کراؤں گا۔ امیر المومنین نے کہا نہیں، انشدک باللہ، میں تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں کہ تم میرے لیے اللہ سے دعا کرو۔ حضرت اویس نے کہا کہ آپ کا حکم ہے، میں ضرور دعا کرتا ہوں۔ پھر انہوں نے دعا کی اور تمام مسلمانوں کے لیے دعا کی۔ امیر المومنین نے کہا کہ میرے قبیلے کے لیے، میرے مدینے کے لیے، میرے تمام مسلمانوں کے لیے آپ دعا کریں۔ ہر ایک کے لیے انہوں نے دعا کرائی۔ بات آئی گئی ہو گئی، آخر انہوں نے پوچھا، اویس نے کہ اصرار کیا، کہا امیر المومنین آخر وجہ کیا ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اویس میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ وجہ کیا ہے؟ اویس کہتے ہیں کہ امیر المومنین ہم کو سمجھے نہیں، میں تو یہ آپ سے جاننا چاہتا تھا کہ آپ نے مجھے اللہ کی قسم دی، اللہ کی قسم دے کر آپ نے کہا کہ میرے لیے دعا کرو، امیر المومنین کیا وجہ ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اے اویس کیا تمہیں پتا ہے اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے باقاعدہ حکم دیا اور کہا قبیلے قرن سے ایک شخص آئے گا جس کا نام اویس ہوگا، جب وہ تم سے ملاقات کرے تم اس سے اپنے لیے دعا کرانا۔ اب تم بتاؤ کہ کیا وجہ ہے کہ تم سے کیوں کہا جا رہا ہے دعا کرانے کے لیے؟ انہوں نے کہا امیر المومنین مجھے تو کوئی اور وجہ نہیں معلوم، جیسے سب نماز پڑھتے ہیں میں بھی نماز پڑھتا ہوں، جیسے سب روزہ رکھتے ہیں میں بھی روزہ رکھتا ہوں، جیسے سب دین کا کام کرتے ہیں ویسے میں بھی دین کا کام کرتا ہوں، مجھے تو کوئی خاص عمل نظر نہیں آ رہا ہے اپنے اندر۔ انہوں نے کہا نہیں بتاؤ، کچھ تو ہوگا، کچھ تو بات ہوگی، کچھ تو ایسی وجہ ہوگی جو اللہ کے رسول نے فرمایا ہے، اور اللہ کے رسول کوئی بات اپنی مرضی سے نہیں کہتے، وہ تو اللہ کی اتاری ہوئی وہی ہوتی ہے۔ تم ایسے شخص ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے، اپنے نبی سے کہے کہ تم اپنے صحابی سے کہو اور وہ اس کے لیے دعا کرائے، پوری امت کے لیے نمونہ بن جائے، کچھ تو ہے۔ انہوں نے کہا امیر المومنین ایک وجہ مجھے سمجھ میں آتی ہے، ایک وجہ کہ جب اسلام کی دعوت میرے پاس پہنچی تو میں نے آگے بڑھ کر اسلام کو قبول کیا، میں اللہ اور رسول پر ایمان لایا، اور میری شدید تمنا تھی کہ میں اللہ کے پیارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کر کے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کروں، لیکن میری بوڑھی ماں تھی، ان کے پاس کوئی رہنے والا نہ تھا،
کوئی ان کی فکر گیری کرنے والا نہ تھا. میں پاس میں لکڑیاں بیچتا تھا اور اپنی ماں کی فکر بھی کرتا تھا. میں اپنی ماں کی فکر کرنے کے لیے اپنے گھر سے دور نہیں جاتا تھا. کم پیسوں پر میں قناعت کر جاتا تھا. اور اسی لیے جب ہمارے قافلے کے قافلے قرن سے قافلے آ رہے تھے مدینے میں اللہ کے نبی کی زیارت کرنے، لیکن میں اپنی ماں کی خدمت کی وجہ سے اللہ کے رسول کی زیارت نہ کر سکا، میں صحابی نہ بن سکا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بس 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 میں سمجھ گیا، بس میں سمجھ گیا کہ تم نے اپنی ماں کی جو خدمت کی ہے اس کو اللہ نے ایسا قبول کیا، ایسا قبول کیا کہ اپنے نبی کو حکم دیا کہ وہ مجھ سے کہے، اور میں تلاش کرتا پھروں تم سے اور میں تم سے دعا کراؤں. یہ اللہ کا دیا ہوا مقام اور مرتبہ ہے، یہ ماں کی خدمت کا نتیجہ. آج انسان بہت بڑا ناشکرا سب سے پہلے اپنے ماں باپ کو بھول گیا. ہمارے نوجوان بچے گھر سے باہر نکلے، تھوڑے سے طاقتور ہو گئے، تھوڑے سے توانا ہو گئے، اب جوانی آ گئی ان کے اوپر. اب ان کا جو کام شروع ہوا پہلا کہ دوستوں کے لیے بڑے نرم نرم ہیں، بڑے اچھے اچھے ہیں، بڑے مذاق کر لیتے ہیں، بڑی ہنسی کر لیتے ہیں، ٹھٹھا کر لیتے ہیں، دوستوں کے پاس بیٹھ جاتے ہیں، سب کچھ کر لیتے ہیں. اب جب گھر کے اندر داخل ہوئے تو منہ بنا ہوا ہے. ماں کے پاس بیٹھنے کا ٹائم نہیں، باپ کو تو دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے، اس کے پاس بیٹھنے کا ٹائم. باپ پوچھتے کہاں جا رہے ہو؟ کہ ہاں بس ابھی آ رہے. سیدھے منہ بات تک نہیں کرتے. باپ آپ کے تو وہی باپ ہیں، ان کے سینے کے اندر تو وہی محبت ہے جو پہلے تھی. جب تم چھوٹے سے تھے تمہیں اپنے گودی میں کھلایا کرتے تھے، سینے سے لگایا کرتے تھے. آج بھی ان کا یہی دل کرتا ہے تمہیں اپنے سینے سے لگائیں، تمہیں اپنے پاس بٹھائیں، تمہاری باتوں کو سنیں. کبھی تم بھی اپنے باپ کی فکر کرو، کبھی ان سے بھی مشورے لو، ایسے ہی مشورے لے لو، زندگی کے مشورے لے لو، تجربات لے لو، ان کے بچپن کے بارے میں پوچھ لو، ان کے دوستوں کے بارے میں پوچھ لو. ایسے ہی پیر مل دو، ان کے ہاتھ مل دو، ان کے سر پہ تیل لگا دو، اپنی ماں کے پاس بیٹھ جاؤ، ان کے پیر دبا دو، تمہاری قدموں میں جنت ہے ماں کے. ان کے ہاتھ دبا دو، ان کے سر پہ ہاتھ رکھ دو، ان سے باتیں کر لو، پیاری پیاری میٹھی باتیں کر لو. وہ نہیں چاہتے کہ تم ان کے اوپر خرچہ کرو، محبت سے بڑھ کر کچھ نہیں ہوتا. لیکن آج انسان کے پاس اپنے ماں باپ کے پاس بیٹھنے کے لیے بھی ٹائم نہیں، بات کرنے کے لیے بھی ٹائم، بولنے کے لیے بھی ٹائم. بولتا ہے تو پھوڑ کھاتا ہے، منہ بنا کے جواب دیتا ہے، ترشی کے ساتھ جواب دیتا ہے، آگے ہمت ہی نہ پڑے آدمی کی بات کرنے کی. گھر کے اندر داخل ہوا بالکل چپ چپ، آیا کھانا پینا کھایا یا نہیں کھایا، پڑ گیا چپ چاپ. موبائل آج کل ایک زہر بنا ہوا ہے. آئے بیٹھے ہیں، ماں باپ بھی بیٹھے ہیں، کھانا ساتھ میں بھی ہو رہا ہے، تب بھی اپنے موبائل دیکھے جا رہے ہیں، اس فکر ہی نہیں. ماں تو چلو قریت کے پوچھ بھی لیتی ہے، خیریت خسلہ معلوم بھی کر لیتی ہے، لیکن باپ تو ایسا نہیں کرتا. نہ تم نے ماں کی محبت سمجھی، نہ تم نے باپ کی محبت سمجھی. کل جب تم باپ بن جاؤ گے، جب تمہاری اولادیں ہوں گی اور جب وہ تم سے منہ پھیریں گی، اس وقت کلیجے پر جو چوٹ لگے گی، اس وقت تمہاری سمجھ میں آئے گا کہ ہم نے اپنے باپ کے ساتھ کیا کیا تھا، اپنی ماں کے ساتھ کیا کیا تھا، اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ کیا کیا. خدمت میں عبادت ہے یہ ماں باپ کی. اللہ نے یہ پسند نہیں کیا کہ عیسائیوں اور یہودیوں کا طریقہ یہ تھا کہ اپنے گھر بار کو چھوڑ کر جنگل میں چلے جاتے تھے اور وہاں جا کر عبادت کیا کرتے تھے، اللہ کو یاد کیا کرتے تھے. اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا وَرَهْبَانِيَّةَ ابْتَدَعُوهَا، یہ طریقہ عبادت یہ انہوں نے خود سے گڑھا ہے. مَا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ، ہم نے نہیں کہا تھا یہ کرنے کے لیے. ہم نے کبھی نہیں کہا کہ تم اپنی ماں کو چھوڑ کر چلے جاؤ، اپنے باپ کو چھوڑ کر چلے جاؤ، گھر کی ذمہ داریوں سے فرار اختیار کر لو. بیوی کی تم کو فکر نہیں، گھر والوں کی تم کو فکر نہیں، رشتہ داروں کی تم کو فکر نہیں، اور چلے گئے ایک تسبیح پڑھ رہے ہو، اللہ اللہ کر رہے ہو، اور تسبیحات پر تسبیحات پڑھے جا رہے ہو، نفل پر نفل پڑھے جا رہے ہو. نہیں،
اس کو پسند نہیں کیا. اللہ رب العزت نے اس کو پسند نہیں. نبی ہمیشہ آپ کو سیدھا راستہ دکھاتا ہے. ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب غزوہ احد میں عتبہ نے پتھر پھینک کر مارا ہے اور آپ کے دانت شہید ہو گئے تھے, اتنی تیز وہ پتھر لگا تھا. ایک پتھر آپ کے شانے کے اوپر لگا تھا, آپ کا شانہ چھل گیا تھا. دوسرا پتھر آپ کی پیشانی پر لگا تھا, اور تیسرا پتھر, ان تینوں الگ الگ لوگوں نے مارا تھا. تیسرا پتھر عتبہ نے مارا تھا جو آپ کے دانت پر آ کر لگا تھا اور آپ کے دانت ٹوٹ گئے تھے. اور جب خون نکل رہا تھا پیشانی سے اور آپ کی آنکھوں میں بھرا جا رہا تھا اور آپ گر گئے تھے, صحابہ کرام آپ کو کھینچ کر ایک گڈھے میں لے گئے کہ آنے والے تیروں سے, تلواروں سے, نیزے کے انیوں اور برچھیوں سے اور پتھروں سے اپنے نبی کو محفوظ کرے. صحابہ کرام نے ارد گرد اپنا پورا گھیرا بنا لیا. حضرت ابو قتادہ تھے جنہوں نے, حضرت ابو طلحہ تھے جنہوں نے اپنا ہاتھ بڑھا دیا اور سارے تیر اس کے اوپر کھاتے رہے. حضرت سعد بن ابی وقاص تھے جو اپنی تلوار لے کر کھڑے ہو گئے اور اس طرح سے کھڑے ہو گئے کہ اپنی پیٹھ کو دشمنوں کی طرف اور چہرے کو اپنے نبی کی طرف کر لیا, اور پیٹھ پر آ کر ان کے تیر پڑتے رہے, لیکن اللہ کے نبی کو محفوظ رکھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے خون اپنے چہرے پر پوچھتے تھے اور کہتے تھے اللہم اغفر لقومی فإنہم لا یعلمون. اے میرے پروردگار, میری ان لوگوں کو, میری امت کو معاف کر دے, اس لیے یہ جانتے نہیں ہے کہ میں نبی ہوں, یہ میرے مقام اور مرتبے کو نہیں پہچانتے. اے اللہ جن پر عذاب نہ نازل کرنا, اے اللہ تو غضبناک نہ ہو جانا, اے اللہ ان کو معاف کر دینا, یہ جانتے نہیں ہیں. یہ ہمارے نبی کا طریقہ, جو اپنے دشمنوں کے لیے یہ کام کر رہے ہیں, جو آپ کو قتل کرنے کے لیے آئے ہیں, آپ کے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہیں, اور اللہ کے نبی کی ہمدردی اس قدر ہے کہ آپ ان سے بھی ہمدردی کر رہے ہیں. آج ہمارے یہاں یہ ہمدردی ہے ہی نہیں. آج ہمیں پتا چل جائے فلاں آدمی بیمار ہے, اس کو پیسوں کی ضرورت ہے, ہماری جیب میں اللہ کی قسم پیسے رکھے ہوتے لیکن نکلتے نہیں, ہمارے بینک میں پیسے رکھے ہوتے لیکن نکلتے نہیں. ہمیں اس کی فکر نہیں ہوتی بیچارہ کہاں سے اس کی دوائیاں آ رہی ہوں گی, کہاں سے اس کا علاج چل رہا ہوگا, اس کے گھر میں کون کھانا پکا رہا ہوگا, کھانا کہاں سے آ رہا ہوگا. کیا دور تھا وہ صحابہ کرام کا کہ جب ایک کے گھر میں کچھ کھانا بنتا تھا تو اپنے پڑوسی کو دیے بغیر وہ کھانا نہیں کھاتا تھا. ایک دفعہ ایک صحابی کو ضرورت ہوئی کچھ پیسوں کی, وہ گھر سے باہر نکلے, دوسرے کے پاس پہنچے اور کہنے لگے مجھے پیسوں کی ضرورت ہے. انہوں نے ایک تھیلی درہم کی بھر کے لا کر ان کے حوالے کر دی. وہ صاحب آگے نکلے, ان کے گھر پہ دوسرے صاحب آئے اور کہنے لگے مجھے پیسوں کی سخت ضرورت ہے. انہوں نے وہ تھیلی نکالی اور ان کو دے دی, ایک درہم بھی اس میں سے نہیں نکالا. وہ بیچارے گھر پہ لے کے پہنچے ہی نہیں تھے کہ ایک دوسرے صاحب ان کے ہاں آ گئے اور کہنے لگے ہمیں پیسوں کی ضرورت ہے, فلاں فلاں کام آ پڑا ہے. انہوں نے وہ تھیلی وہی سے اٹھائی, ان کو پکڑا دی. ہوتے کرتے یہ تھیلی واپس پہلے والے کے پاس میں آ گئی, کیونکہ وہ تو پیسہ جو تھا وہ تو ان کو دے دیا, اب خود خالی ہاتھ ہو گئے. یہ ایثار, یہ قربانی آج ہمارے ہاں ہے کہاں؟ ہمیں اگر پتا چل جائے کہ فلاں کے پاس پیسہ نہیں ہے تو دوستیاں ٹوٹ جاتی ہیں, رشتہ داریاں ٹوٹ جاتی ہیں. آج ہم بدنصیبوں کا حال یہ ہے, کیسے اللہ ہم پر رحمت کرے گا کہ ہم جب دعوت دیتے ہیں شادی بیاہ میں, ولیمے میں, یا ایسے ہی دعوت دے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ فلاں فلاں بہت غریب ہے ان کو چھوڑو, اور فلاں فلاں بڑا مالدار ہے اس کو بلاؤ. لوگ کہتے ہیں ارے اس کو ہم کیسے چھوڑ دیں, انہوں نے تو ہم کو بلایا تھا. بیچارہ غریب آپ کو تو بلا نہیں سکا, آج آپ اس کو نہیں پوچھتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شر الولیمتی, سب سے برا ولیمہ وہ ہے یدعى الاغنیاء, جس میں مالداروں کو بلایا جائے. وہی ترک, اور جو بیچارے غریب غربا فقراء ہیں وہ ترک الفقراء, فقراء کو چھوڑ دیا. آپ کے پاس آدمی آ کر بیٹھ جاتا ہے تو پیشانی پر چیب جبی ہو جاتے ہیں, شکنیں پڑ جاتی, یہ کیسے بیٹھ گیا آ کر میرے پاس. دسترخوان پہ کوئی غریب بیٹھ جائے, اللہ اکبر, آپ نہیں جانتے, کوئی نہیں جانتا کہ تم جس کو حقیر سمجھ رہے ہو وہ اللہ کی نگاہ میں کیسا ہے. تمہیں کیا معلوم اللہ کی نگاہ میں کس کا مقام, کس کا مرتبہ کیا ہے.
صحابہ کرام میں کون جانتا تھا کہ اویس قرنی کا اتنا بڑا مقام اور مرتبہ ہے کہ اللہ کے رسول ان سے کہیں کہ تم جا کر ان سے دعا کروانا، اس امت کے لیے دعا کروانا، اپنے لیے دعا کرانا. کون جانتا ہے کس کا مقام؟ ہمدردی آج ہمارے اندر سے نہیں رہ گئی. ہمدردی ختم ہو رہی، دھیرے دھیرے ختم ہو رہی. آج قربانیاں ہوتی ہیں، ہر آدمی چاہتا ہے قربانی کا گوشت زیادہ سے زیادہ اپنی فریج کے اندر جتنا بھر سکے بھر لے، بھر کے خوب رکھ لے. اب چونکہ حکم بھی ہے غریبوں میں بانٹنے کا، تھوڑا نکال کر بانٹ دیا، 2 4 10 غریبوں کو بانٹ دیا، ہو گیا. اور انہی میں کتنے ایسے مسلمان ہیں جو زیادہ سے زیادہ اللہ کی راہ میں صدقہ اور خیرات کرتے ہیں. اس طرح سے صدقہ کرتے ہیں کہ داہنا ہاتھ دیتا ہے تو بائیں ہاتھ کو خبر بھی نہیں ہوتی. ایسے لوگ بھی ہیں، بڑے معزز، اللہ کی نگاہ میں بڑے عمدہ. نبی ہمیشہ طریقہ سکھاتے ہیں، نبی ہمیشہ اللہ کی رضا سکھاتے ہیں، نبی ہمیشہ وہ دعوت سکھاتے ہیں کہ اس طریقے پر چل کر تم اللہ کی رضا حاصل کر سکتے ہو، اس طریقے پر چل کر تم جنت پا سکتے ہو. نبی کی فکر یہ ہوتی ہے کہ اے لوگو، جہنم والے راستے سے بچ جاؤ، جنت والے راستے میں داخل ہو جاؤ. اور سب سے پہلی غلطی جو انسان کی ہے، سارے نبی اس کو ٹوکتے، سارے نبی. قرآن پاک نے ان نبیوں کا تذکرہ کیا ہے، بعضوں کا نام بھی نہیں لیا ہے، لیکن جیسے یہاں پر نام نہیں لیا نا پیغمبروں کا، لیکن تذکرہ کیا ہے، تذکرہ کر کے بتایا کہ لوگوں تم جانو تمہارا خالق کون ہے، تمہارا مالک کون ہے، اس کائنات کا رب کون ہے، یہ کائنات چلا کون رہا ہے. تم کیا سمجھتے ہو مخلوق کائنات کو چلا رہی؟ یہودی سمجھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کائنات کو چلا رہے ہیں، حضرت عزیر اس کائنات کو چلا رہے ہیں، اور عیسائی سمجھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کائنات کو چلا رہے ہیں. بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قطب اور ابدال اس کائنات کو چلا رہے ہیں. بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ فلاں پیر اس دنیا کو چلا رہے ہیں. نہیں، یہ دنیا اس وقت بھی چل رہی تھی جب موسیٰ اور عیسیٰ اور تمام کے پیغمبر اپنی ماؤں کے پیٹ میں تھے. یہ دنیا اس وقت بھی چل رہی تھی کہ جس قبر کے آگے تم سجدہ کر رہے ہو وہ بھی اپنی ماں کے پیٹ میں تھا، اور وہ بھی اللہ کا محتاج تھا، اور اللہ اسے بھی عطا کر رہا تھا. پوری کائنات کو دینے والا، پوری کائنات کو عطا کرنے والا وہ ایک ذات اللہ کی، اور تم اس کو چھوڑ کر ہر ایک کے سامنے سجدہ کرتے ہو. علامہ اقبال نے کیا خوب کہا، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. ایک اللہ کے در سے جڑ جاؤ، اللہ کی رحمت کی برکھا تمہارے اوپر برسنے لگے گی. کس کو پکارو گے تم؟ کسی پیر کو، کسی فقیر کو، کسی مزار والے صاحب کو، کس کو تم آوازیں دو گے؟ سب کی سب مخلوق ہے. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے تمام کے تمام لوگوں تم سب کے سب اللہ کے محتاج ہو. واللہ هو الغنی الحمید، اور اللہ کسی کا محتاج نہیں، ہر ایک سے بے نیاز. اللہ کو یہ بات سخت ناپسند ہے کہ کائنات کے مالک کو چھوڑ کر کسی دوسرے کو تم آوازیں دو. جس کو اللہ نے پیدا کیا، جس کو اللہ دینے والا ہے، جس کو اللہ نے زندگی دی، اسے شعور بخشا، عقل دی، چلنے کی طاقت دی تو وہ چلتا ہے، سننے کی طاقت دی تو اس نے سنا. اب جب وہ مر گیا تو تم نے اسی مزار والے کو پکارنا شروع کر دیا، چڑھاوے چڑھانے شروع کر دیے، چادر چڑھانی شروع کر دی، نیاز اور نظر چڑھانی شروع کر دی. اسی کے سامنے روتے ہو، گڑ گڑاتے ہو اور کہتے ہو کہ ہمارے لیے بگڑی بنا دیجئے، ہمارا فلاں کام رکا ہوا ہے یہ کام بنا دیجئے، ہماری اولاد نہیں ہو رہی ہماری اولاد دے دیجئے، ہمارا کاروبار ٹھپ ہو گیا ہے کاروبار چلا دیجئے. دنیا بھر کی چیزیں کس سے مانگ رہے ہو تم؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ مَنْ فِي الْقُبُورِ
وہ لوگ جو قبروں میں جا چکے، جن کے اوپر موت طاری ہو چکی، اب وہ تمہاری پکار نہیں سنتے، یہ سنتے ہی نہیں ہیں۔ اور ایک جگہ پر اللہ نے فرمایا کہ وَلَوْ سَمِعُوهُ فَاسْتَجَابُوا لَكُمْ، اگر یہ تمہاری پکار سن بھی لیں تو اس لائق نہیں ہے کہ تمہاری مدد کر سکے، یہ اس لائق نہیں۔ لیکن شیطان مردود انسان کے آگے ایسی پٹی پڑھاتا ہے کہ اسے اللہ سے غافل کر دے اور باقی وہ چاہے جہاں جائے۔ اسے معلوم ہے کہ جو اللہ کے سے دور ہو گیا پھر اس کی ساری عبادتیں، ساری چیزیں سب بیکار ہے، وہ اللہ کی نگاہ میں ملعون ٹھہرا، وہ اللہ کی نگاہ میں مردود ٹھہرا۔ جیسے ہی اس نے کسی غیر کو پکارا، اللہ کی لعنتیں اس پر برسنی شروع ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انا اغنى الشركاء عن الشرك، میں سب سے زیادہ شرک سے بری ہوں۔ فمن عمل عملا اشرك فيه معي غيري تركته وشركه، اگر کسی نے عمل کیے، خوب نیک اعمال کیے، لیکن ساتھ میں شرک بھی کرتا رہا تو میں اس کو اس کے سارے اعمال کو چھوڑ دیتا ہوں، کوئی پرواہ نہیں مجھے۔ پیغمبر آتے ہیں لوگوں کو اللہ سے جوڑنے کے لیے کہ لوگ اللہ سے جڑ جائیں، اور شیطان مردود لوگوں کو اللہ سے دور کر دیتا ہے۔ اللہ سے دور کر دیا، اب کیا ہے؟ بالکل مشرکین مکہ کی طرح لات کو پوج رہے ہیں، ہبل کو پوج رہے ہیں، منات کو پوج رہے ہیں، عزا کی دیوی کی پوجا کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، اور کہتے ہیں اللہ بہت بڑا ہے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اگر تم ان سے سوال کرو کہ ان آسمانوں کو اور زمین کو کس نے پیدا کیا تو یہ کہیں گے اللہ نے پیدا کیا۔ تم پوچھو زمین سے غلے کون نکالتا ہے، آسمان سے پانی کون برساتا ہے؟ کون؟ اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی کرتا ہے یہ؟ بیٹا بیٹی تمہیں کون دیتا؟ اللہ دیتا ہے تمہیں۔ اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی ہے؟ کھانے کو تمہیں غلہ دیا، پھل دیے، اناج دیے، مختلف قسم کے میوہ جات ہیں، تمہاری زبان کے اندر ذائقہ رکھا تاکہ تم مزہ محسوس کر سکو، ہاتھ اٹھانے میں طاقت رکھی کہ تم لقمہ اپنے منہ میں ڈال سکو۔ اتنا سب کچھ کرنے کے بعد تم اتنے بڑے احسان فراموش کہ اس اللہ کو چھوڑ کر تم غیر کے سامنے جاتے ہو اور کہتے ہو کہ تم مجھے بیٹا بیٹی دے دے، میرا یہ کام بنا دے، میرا یہ رزق دور کر دے، میری تنگی دور کر دے، میرا کاروبار چمکا دے، میرا یہ کام کر دے، فلاں کر دے۔ افسوس کی بات، کتنا ناشکرا ہے انسان۔ اور پیغمبر جب ان کے سامنے آتے ہیں اور دعوت دیتے ہیں تو وہ پیغمبروں کے دشمن ہو گئے۔ اور میں نے اندازہ کیا کہ اللہ نے یہاں پر بڑی پیاری بات کہی، ہم لوگوں کے حالات بیان کیے اللہ نے کہ ہمارے ذہنوں پر ایسے پردے پڑے ہیں کہ ہمارے سامنے ایک آدمی آتا ہے، قرآن حدیث کی باتیں کرتا ہے، ہماری سمجھ میں نہیں آتا۔ دوسرا بیچارہ آتا ہے، وہ اپنے انداز میں باتیں کرتا ہے، ہمیں پھر بھی سمجھ میں نہیں آتا۔ پھر تیسرا آتا ہے، وہ سمجھاتا ہے، چوتھا آتا ہے، نہ معلوم کتنے بیچارے علماء کرام آتے ہیں، قرآن پڑھ کر سناتے ہیں، حدیثیں سناتے ہیں، لیکن عمل کرنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ کوئی اور آتا ہے، لچھے دار باتیں کر کے، کہانیاں سنا کے، قصے سنا کے، یہ بزرگ، وہ پیر، فلاں کا تذکرہ، فلاں کا واقعہ، وہ ساری باتیں بیان کرتا ہے، آپ کو بڑا اچھا لگتا ہے، اور پھر اسی کی باتوں میں مست ہو جاتے ہیں۔ اور اس نے کہا کہ نیاز ہونی چاہیے تو نیاز بھی ہو رہی ہے، اس نے کہا کہ یہ کام ہونا چاہیے تو یہ بھی ہو رہا ہے، مٹھائیاں بٹنی چاہیے تو بٹی جا رہی ہیں۔ نبی کے طریقے سے جو ہٹائے وہ دل کو بڑا اچھا لگتا ہے، اور جو قرآن اور حدیث کی باتیں سنائے وہ ہمیں اچھا نہیں لگتا، باتیں سن کر بھی عمل کرنے کی طبیعت راغب نہیں ہوتی۔ یہ شیطان مردود نے آنکھوں کے آگے پردے ڈال رکھے۔ اب دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت پیش فرمائی، لوگ اسلام میں داخل ہونے لگے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ پہلے ایمان لانے والوں میں سے ہیں،
اس کے بعد حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لانے والوں میں سے، پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لانے والوں میں سے، بچوں میں سب سے پہلے حضرت علی ایمان لانے والوں میں سے، صحابہ کرام کی ایک جماعت بڑھتی جا رہی ہے۔ اب مکے والے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کر کر کے تھک گئے، آپ کو مار رہے ہیں، کانٹے بچھا رہے ہیں، راستے میں گھر کے آگے سے لے کر دور تک کانٹے ہی کانٹے، ببول کے کانٹے، بڑے بڑے کانٹے۔ آپ عرب گئے ہوں گے، جن کو توفیق ہوئی ہوگی، وہاں کے ببول کو دیکھیے، بڑے بڑے کانٹے، اور راستے میں بچھا دے رہے ہیں تاکہ آپ کے پیر اس میں زخمی ہو جائیں۔ پریشان کر رہے، کاروبار بند کر دیا۔ مکے میں اعلان کر دیا گیا کہ عثمان غنی سے کوئی کپڑا نہ خریدے، وہ کپڑے کا کاروبار کرتے تھے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ حضرت ابوبکر کے لیے اعلان ہوا کہ ان سے کوئی خبردار کوئی کپڑا نہیں خریدے گا، دکان ٹھپ۔ حضرت عثمان غنی شام کو شام گئے تھے، وہاں سے مال لے کر آئے تھے، اور حضرت ابوبکر ان کے دوست تھے۔ حضرت ابوبکر ان کے پاس پہنچے، جیسے ہی پہنچے حضرت عثمان غنی نے کہا کہ حبل کی جے ہو، کیا کہنے، آج بڑا منافع ہوا۔ حضرت ابوبکر صدیق کا چہرہ بن گیا، انہوں نے چہرہ گھما لیا، اے ہے آج ہمارے ہاں لوگ دوستیوں میں کوئی پرواہ نہیں کرتے، توحید ہو شرک ہو سب ملاوٹ ہے، سب ٹھیک ہے۔ گہری دوستی ابوبکر کی حضرت عثمان کی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی منہ بنا لیا اور کہنے لگے دا ہادا، اس کو چھوڑو، اس کو چھوڑو۔ انہوں نے کہا کیا ہوا؟ کہا ایک اللہ، کوئی علاوہ نہیں۔ کہا بات کیا ہے؟ یہ تو سمجھ میں نہیں آئی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت، آپ کی رسالت، آپ کی نبوت اور آپ کا پیغام حضرت عثمان غنی تک پہنچایا۔ یہ جس وقت آئے ہیں وہ سفر سے اسی وقت کا واقعہ ہے، ابھی دکان کھولی نہیں ہے، اسی وقت وہ ایمان لے آتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے، اور آپ کا ایمان لانا کہ اگلے دن پورے مکے میں اعلان ہو جاتا ہے کہ عثمان غنی سے کوئی کپڑا نہیں خریدے گا، پورا مال پڑا ہوا ہے۔ ذرا سوچئے کہ جو اپنی پوری پونجی لگا کر گیا ہو اور اپنا مال لا کر رکھا ہو، ابھی دکان کھولنے کی نوبت نہیں آئی کہ اعلان ہو گیا پورے مکے میں کہ خبردار ان سے کوئی کپڑا نہیں خریدے گا۔ کفار یہ سوچتے تھے کہ شاید یہ ڈر جائیں گے، جب ان کے مال چھین لیے جائیں گے تو ان کا معاملہ یہ ہوگا کہ ایمان چھوڑ بیٹھیں گے۔ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں مسلمانوں کو پریشان کر لو، مسلمانوں کے گھر گرا دو، ان کی دولت چھین لو، ان کو مار دو، سزاؤں میں پھنسا دو، یہ اپنے ایمان کو چھوڑ دیں گے۔ ایمان اتنا سستا نہیں ہے، ایمان کا تو معاملہ یہ ہے کہ ابلتا ہے۔ یہ ایمان کا معاملہ یہ جس کے اللہ جس کے دل کے اندر بس جاتا ہے، پھر دنیا کی کوئی طاقت اس کے سامنے نہیں ہے، وہ سب ہیچ ہوتی ہے اس کے سامنے۔ حضرت یاسر کے سامنے بھی ابو جہل پہنچا تھا، پوری جماعت کو لے کر پہنچا، لوگوں کو لے کر پہنچا، اور گھر سے گھسیٹ کر لے کر آیا حضرت یاسر کو، اور تلوار نکالی اور کہنے لگا کہ اللہ کو اور اس کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دو، برا بھلا کہو میری آنکھوں کے سامنے، میرے کان سننا چاہتے ہیں، اور اگر تم نے نہ کیا تو ہم تمہیں قتل کر دیں گے، ابھی مار ڈالیں گے۔ ذرا سوچئے تو، ایک آدمی نہیں، لوگ گھیرے کھڑے ہوئے ہیں، تلواریں لہرا رہی ہیں، خوخار چہرے ان وحشی درندوں کے، اور بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ تم اسلام کو چھوڑو، ایمان کو چھوڑو۔ وہ تنے تنہا مسلمان اکیلا ان جھنڈ میں کیا کہتا ہے کہ میں اللہ کے اوپر ایمان لا چکا، اب میں شرک نہیں کر سکتا، اب میں نہیں کر سکتا، میں اللہ پر ایمان لے آیا، اس کے رسول پر ایمان لے آیا، اب میں شرک نہیں کر سکتا، اور تم کیا سمجھتے ہو کہ مجھے قتل کر کے تم میرے ایمان کو چھین لو گے؟ اللہ کی قسم، ادھر میرا سر گرے گا اور ادھر میں جنت میں داخل ہو جاؤں گا۔ انہوں نے ان کو شہید کر دی۔ اللہ کے نبی نے خوشخبری سنائی کہ یہ پورا یاسر کا جو خاندان ہے، یہ یاسر کا جو گھرانہ ہے، اس پر اللہ کی وہ رحمتیں ہوئی ہیں
جو کسی نے دیکھی نہ ہو. یہاں پر بھی اب یہ کفار مشرکین کھڑے ہو گئے ان بستیوں کے, 3 پیغمبر سمجھا رہے ہیں, دعوت دے رہے ہیں, لیکن یہ لوگ دعوت نہیں قبول کر رہے, نبی کو پریشان کر رہے ہیں. وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ, اور مدینے ایک شہر سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا. اس کا نام تھا حبیب النجار, حبیب نام تھا, نجار. دوڑتا ہوا آیا اور آ کر کہنے لگا, یا قومی, اے میری قوم کے لوگوں, اتبعوا المرسلین, رسولوں کی بات مان لو. اتبعوا من لا يسألكم اجرا, تم ان کی باتیں مان لو جو تم سے کوئی اجر نہیں مانگتے, کوئی بدلہ نہیں مانگتے. وہم مہتدون, اور یہ اللہ کی طرف سے ہدایت پر ہیں. وما لی لا اعبد الذی فطرنی والیہ ترجعون, اور مجھے کیا ہو گیا ہے کہ میں عبادت نہ کروں اس ایک اللہ کی جس نے مجھے پیدا کیا ہے, اور تم سب کو اسی کی طرف جانا ہے. کل اللہ کے سامنے ہم بھی کھڑے ہوں گے اور تم بھی کھڑے ہو گے. ہم وہ ہیں جو اللہ اور رسول پر ایمان لائے ہیں, اور تم سوچنا کل کیا جواب دو گے اللہ کے سامنے, کہ ہم کہتے رہے کہ اللہ کے رسول نے یہ بات فرمائی ہے اور ہم نے کہا نہیں, ہم تو اس کو نہیں مانتے, ہمارے مسلک میں تو نہیں ہے, ہمارے امام نے تو نہیں کہا, ہمارے مولانا تو نہیں کہتے, ہمارے لوگ تو نہیں کہتے. تم نے اپنی آنکھوں سے قول رسول پڑھ لیا, اپنے کانوں سے رسول اللہ کی بات سن لی, لیکن اس کے باوجود بھی عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہو. ذرا سوچو کہ تم کیسے مسلمان. اتخذ من دونه آلهة يردني الرحمن بضر لا تغني عني, کیا میں اللہ کو چھوڑ کر بہت سارے معبودوں کو اپنا معبود بناؤں کہ میرا رحمان اگر مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو ان کی سفارش مجھے کام نہ آئے گی, اور کل اللہ کے عذاب سے یہ مجھے بچا نہیں پائیں گے, اور میں تو کھلم کھلا گمراہی میں ہو جاؤں گا. میں اپنے رب پر ایمان لایا, تم لوگ سن لو, میں اپنے رب پر ایمان لایا, تم لوگ سن لو. تو کیا ہوا, اتنا کہنے کے بعد پوری قوم اس پر ٹوٹ پڑی اور اسے مار ڈالا, قتل کر دیا. اس حبیب نجار کی شہادت ہو گئی. ہم نے تو اتنا دیکھا, لوگوں نے تو اتنا دیکھا کہ حبیب نجار تڑپا اور اس کی روح پرواز کر گئی, گردن کٹی اور وہ شہید ہو گیا. ہم نے اتنا دیکھا, اللہ ہمیں اس کے آگے دکھاتا ہے. مسلم شریف کی روایت میں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں جب کوئی شہید ہوتا ہے تو اس کی روح جیسے ہی نکلتی ہے, فرشتے اس کی روح کو لے کر اللہ کی طرف چلتے ہیں, اور اللہ حکم دیتا ہے کہ بندہ یہ میرے لیے مارا گیا, یہ بندہ میرے لیے شہید ہوا, اس کو سبز جسم عطا کیا جائے, سبز اڑنے کی طاقت دی جائے, اور اس سے کہا جاتا ہے کہ اب پوری جنت میں اور جنت سے باہر نکل کر میرے عرش کے نیچے تو چاہے جہاں چاہے جا, کوئی تجھے روک نہیں سکتا. وہ جس کو سبز جسم ملتا ہے, خوبصورت جسم, شاندار جسم, دوسرے اس پر رشک کرتے ہیں کہ اتنا اچھا جسم, اتنا خوبصورت جسم, اور وہ اڑتے پھرتے ہیں جنت میں جہاں چاہتے ہیں. آپ کو پتا ہی ہوگا کہ سدرت المنتہا کے آگے کوئی جا نہیں سکتا جہاں اللہ کا عرش ہے. جبریل امین بھی اگر اس کے آگے جائے تو اللہ کے حکم سے ان کے پر جل جائیں. اللہ کے عرش کے نیچے قندیلیں ہیں جو لٹکتی ہیں, یہ وہاں تک جاتے ہیں, اللہ کے عرش کا طواف کرتے ہیں, ان کی قندیلوں کا طواف کرتے ہیں, اور اللہ براہ راست ان سے سوال کرتا ہے کہ تمہیں کوئی خواہش تو نہیں, تمہاری کوئی تمنا تو نہیں
کھانے پینے کی سب چیز مل گئی, رہنے کا سب انتظام ہو گیا, کوئی کمی باقی تو نہیں. وہ کہتے ہیں کوئی کمی باقی نہیں, سب مل گیا. اللہ تعالیٰ اس سے بار بار کہتے ہیں اور بتاؤ کیا کمی رہ گئی, کیا چاہیے؟ تم میری راہ میں شہید ہوئے, کیا چاہیے تمہیں؟ میرے نام پر تمہیں مارا گیا ہے, کیا چاہیے تمہیں؟ وہ کہتے ہیں پروردگار ہمیں دنیا میں دوبارہ بھیج دے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہیں, یہاں آنے کے بعد دوبارہ کوئی نہیں جاتا. اب دیکھیے اس کا واقعہ کیا سنایا اللہ رب العزت نے. قیل ادخل الجنہ, ادھر روح نکلی اور فوراً حکم دیا چل تو جنت میں داخل ہو جا. قال یا لیت قومی یعلمون, کہنے لگا کاش کہ میری قوم کے لوگ جان لیتے. بما غفر علی ربی, اللہ نے میری مغفرت کر دی, میرے گناہوں کو معاف کر دیا. وجعلنی من المکرمین, اور مجھے بڑا باعزت بنا دیا, بہت عطا کر دیا. اللہ رب العزت نے یہاں پر یہ واقعہ سنا دیا. آج ہمارے سامنے, ہم اپنی بات کو اسی بات پر ختم کرتے ہیں. اس واقعے کے بعد سے باتیں تو بھی بہت ساری ہیں. اللہ تعالی ہم کو اور آپ کو عمل کرنے کی خوب توفیق عطا فرمائے, اور دین اسلام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, قرآن اور حدیث سے جڑنے کی توفیق عطا فرمائے. اور ہر وہ شخص جو تمہیں اللہ اور رسول سے دور کرے, اپنے آپ کو اس سے دور کر لو, ورنہ ایمان خطرے میں ہے. جو تمہیں اللہ اور رسول کے قریب لائے, اللہ کے قرآن کو, نبی کے فرمان کو سنائے, اس کے پاس آؤ اور اس کی باتوں کو سنو. یہ جنت کا راستہ ہے. یہ وہ راستہ ہے جس پر صحابہ اکرام چلے ہیں, جس پر اللہ نے انعام کیا ہے, جنت کی بشارت سنائی ہے. اور اگر کوئی تمہیں کسی اور گورکھ دھندے میں پھنسانا چاہتا ہے, مختلف طریقوں پر لے جانا چاہتا ہے, تو اس سے اپنے آپ کو الگ کر لو اور دور کر لو. اللہ رب العزت ہم کو اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین, وصلی اللہ تعالی محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.